عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة مجمعين من لحظتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اس عشرہ مجالس کی ہماری یہ چھٹی گفتگو ہے اور موضوع گفتگو حیات طیبہ کی. جو میرے بدن میں خون دوڑ رہا ہے، بس جب تک خون دوڑتا رہے گا، جب تک سانس چلتی رہے گی، اس وقت تک میں زندہ ہوں. انسان اپنے زندہ ہونے کا معیار یہ سمجھتا ہے کہ اگر خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کے جسم میں سانس باقی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں. چلیے مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا انسان کہ جس کے اندر صرف خون دوڑ رہا ہے، جس کے پاس صرف سانسیں ہیں، کیا اس انسان کو ہم زندہ کہہ سکتے ہیں؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہیں، لیکن مولا کائنات نے کہا لوگوں کی ایک تیسری قسم بھی ہے، ان کو مولا کائنات نے نام دیا میت الاحیاء. یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ میتیں ہیں. پھر مولا کائنات نے کہا یہ لوگ جو زندہ میتیں ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس اور ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ تو مولا کائنات نے بتایا فَالصُّورَةُ صورت الانسان، ظاہر میں دیکھو گے تو ان کا چہرہ بھی انسان جیسا ہی ہے. وَالْقَلْبُ قَلْبُ الْحَيْوَانِ، لیکن ایسے لوگوں کے پاس انسانی دل نہیں ہوتا ہے بلکہ حیوانی دل ہوتا ہے. انسان اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے، اگر اپنی زندگی کو حیات طیبہ بنانا چاہے، تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ انسان اپنے موت کو یاد رکھے. لہذا حیات طیبہ کو پانے کی ایک چابی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے. ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی. روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان اس دنیا میں محو ہو گیا ہے، لیکن انسان نے اپنے موت کو اور اپنے قبر کو بھلا دیا ہے. انسان کی قبر ہر دن اسے یاد کرتی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہماری قبر کہاں پر ہوگی، لیکن انسان کی جہاں بھی قبر ہوگی، اس کی قبر ہر دن اسے 5 آوازیں دیتی ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے
रिवायत है, इमाम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया, इन्नल क़ब्र युनादी कुल्ल यौमिन खम्स मर्रात, हर इंसान की कब्र उसे हर दिन 5 मर्तबा बुलाती है, और क्या कहती है, बेखम्स कलमात, और 5 कलमात को उसकी कब्र दोहराती है। इंसान इस दुनिया में महव है, उसके कब्र की आवाज को सुन नहीं पाता, लेकिन कब्र इंसान को पुकार पुकार कर 5 आवाजें देती है। मासूम ने इरशाद फरमाया, इन्नल कब्र युनादी कुल्ल यौमिन बेखम्स कलमात, हर इंसान की कब्र हर दिन उसे 5 कलमात की तरफ बुलाती है। पहला जुमला जो कब्र इंसान को मुखातब करके हर दिन कहती है, अना बैतुल फक्र फहमिलू इलैया अलकंस, ऐ दुनिया में रहने वाले, अनकरीब तुझे मेरे पास आना है, लेकिन मैं तुझे पहले ही बता दूं, मैं गुर्बत और फकीरी का घर हूं, अगर मेरे पास आना तो खजाना लेकर आना। ने इमाम से पूछा, मौला ये जो आप कह रहे हैं कि कब्र के लिए खजाना तैयार करें, वो खजाना कौन सा है? तो फिर उसके बाद छठे इमाम ने उस शख्स के जवाब में इरशाद फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुम वलीयुल्लाह, अगर इंसान इस चीज को दोहराता रहे और इस पर यकीन भी रखे। चूंकि एक दूसरी रिवायत में दूसरे मासूम ने इसकी तशरीह दी, कहा इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जबान से पढ़ता रहे। इमाम ने कहा कि इंसान का अकीदा उसूल दीन पर मजबूत हो, तो फिर यही अकीदा इंसान की कब्र में खजाने का काम करे। और दूसरी आवाज जो कब्र हर दिन इंसान को पुकार पुकार कर कहती है, अना बैतुद्दलमा फहमिलू इलैया सिराजा, ऐ आने वाला इतना जान ले कि मैं अंधेरों का और जुल्मतों का मकान हूं, अगर मेरे पास आना है तो अपने साथ चराग भी लेकर आ। पूछने वाले ने पूछा, मौला वो चराग कौन सा है? तो छठे इमाम ने जवाब दिया, वो चराग है नमाज। अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में नमाज नहीं है तो फिर कब्र अंधेरी होगी। दूसरी ये भी मिलता है, जब इंसान को दफना कर सब अपने घर वापस आ जाएंगे, अंधेरा ही अंधेरा होगा, इन में एक नूर उसके सामने आएगा। अब इंसान नूर कहेगा नहीं, क्या तुम मेरा रोजा हो? नूर कहेगा नहीं, क्या तुम हो? नूर कहेगा नहीं, क्या तुम मेरा सदका हो? नूर कहेगा नहीं। फिर इंसान पूछेगा, आखिर तू ही बता दे, तू कौन है? तो उस वक्त वो नूर हमारी कब्र में आवाज देगा, मैं वो तुम्हारी नमाज हूं जो तुमने जिंदगी में अदा की है। तीसरा जुमला जो हर दिन कब्र उसके साहब को और उसके पास जाने वाले को पुकार कर कहती है, अना बैतुल वहशा फहमिलू इलैया अनीसा, ऐ आने वाले इतना जान ले कि मैं वहशत का घर हूं। यहां आने वाला डरता है, हाँ अगर चाहता है कि वहशत ना हो तो अपने साथ अपने दोस्त को दुनिया से लेकर आना। फिर पूछा, मौला वो दोस्त कौन सा है? किराअत और कुरान की तिलावत तुम्हारी जिंदगी में रही, तुम्हारी कब्र में तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। चौथी सदा जो कब्र हर दिन देती है, इंसान को पुकार पुकार कर कब्र इंसान से कहती है, अना बैतुद्दैदान फहमिलू इलैया अत्तिरियाक, मैं कीड़ों मकोड़ों सांपों बिच्छुओं का घर हूं, अगर मेरे पास आना है तो तिरियाक को लेकर आना। तिरियाक कहते हैं एक ऐसी दवा जो जहर के असर को खत्म कर देती है। पूछने वाले ने पूछा कि मौला वो तिरियाक और वो जहर को खत्म करने वाली दवा कौन सी है? इमाम ने फरमाया, सदका। अगर जिंदगी में सदका शामिल हाल रहा तो फिर यही सदका आपकी कब्र में आपके काम आएगा। फिर 5 और आखिरी आवाज जो खब्र हर इंसान को पुकार कर हर दिन तुराब, ये ना समझो कि दुनिया में महलों में रहते थे, फर्नीचर मकान में रहते थे, भी हर चीज तैयार होगी। खब्र कहेगी मैं मिट्टी का घर हूं, इस पर तुम सो नहीं पाओगे। हाँ अगर चाहते हो कि आराम से जो है सो हो, फहमिलू इलैया फिराशा, अपना कारपेट अपने साथ लेकर आना। मासूम से पूछा, मौला वो कारपेट कौन सा है? मासूम ने कहा, वो कारपेट का नाम है अमले सालेह।
اور انسان کو اسی عمل صالح کو انجام دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمل صالح تو دور کی بات، اتنے اعمال ان کے بد ہوتے ہیں کہ انہیں خود اپنے موت سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت باریک بین، ہر جسے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میرے جیسا برائی ہوگا۔ خود تو برے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو کسی کو اچھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی انسان کا سوء ظن اور انسان کی بد نیتی سامنے والے انسان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایران کا کیپٹل شہر تہران کے بازار میں، آپ جانتے ہیں ایران میں جگہ جگہ مسجدیں ہیں، اور جیسے اذان کا وقت ہوتا ہے دکاندار اپنی دکانوں کو بند کرتے ہیں اور مسجدوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تہران کے ایک بہت بڑے لوگ ان کا بہت ہی احترام کیا کرتے تھے۔ اب ایک دن مولانا سے ایک چھوٹی غلطی سرزد ہو گئی۔ دیکھیں، عوام مولانا کی ہزار خوبیوں کو نہیں دیکھ رہی ہے، ایک دن ان سے ایک چھوٹی سی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ مولانا نماز کے وقت میں واش روم گئے، اور واش روم سے باہر نکلے، یہ چیز ایک انسان نے دیکھی، لیکن مولانا واش روم سے نکلنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ وضو کرتے۔ مولانا واش روم سے نکلے، سیدھا مصلی پہ گئے، نماز پڑھا دی۔ اب وہ شخص جس نے مولانا کو دیکھا تھا، اب اس سے رہا نہیں گیا، اسے چاہیے تھا کہ خاموش ہو جائے، اس سے رہا نہیں گیا۔ یہ تو اس نے اس دن نماز نہیں پڑھی مولانا کے پیچھے۔ پھر دھیرے سے ایک آدمی کے کان میں کہا، پتا ہے تم کو آج کیا ہوا؟ مولانا نے بغیر وضو کے نماز کو انجام دے دیا ہے۔ دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس گیا، سارے بازار میں گھوم گھوم کر اس نے یہ خبر پھیلائی کہ آج مولانا نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دیے۔ اب مولانا بیچارے دوپہر کی نماز ختم ہوئی، شام نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، دیکھے جہاں 200 لوگ تھے اب 100 لوگ ہو گئے۔ مولانا پریشان، کیا ہو گیا اچانک سے؟ دوسرے دن نماز میں آئے، دیکھا 100 کے بعد اب 50 پہ نمبر آ گیا۔ آہستہ ہوتے ہوتے 3 4 5 لوگ مولانا کے پیچھے باقی رہ گئے۔ مولانا کو سمجھ میں آ گیا کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہوا ہے۔ مولانا گھر جاتے ہیں، بیوی سے کہتے بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ اپنا بوریا بستر باندھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ مولانا اور ان کی بیوی نے راتوں رات شہر کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا مولانا ہے ہی نہیں، کہا چلو اچھا ہوا چلے گئے، اس سے پہلے کہ ہم بھگائیں وہ خود ہی چلے گئے، اچھا ہوا۔ اب انہوں نے دوسرا مولانا تلاش کر لیا، لیکن ان کے پیچھے جو ہمیشہ ماموم اور جو ہے مسجد کا خادم تھا، وہ مولانا کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، ایسے ہو ہی نہیں، مولانا کو بتا کر تو نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی مہینوں کی تلاش کے بعد اسے پتا چلا کہ مولانا فلاں قریے اور دیہات میں ہے۔ یہ مولانا سے ملنے کے لیے جاتا ہے، کہتا ہے کہ آقا آپ بغیر بتائے کیوں نکل آئے؟ مولانا نے کہا تم کو تو پتا ہے کیا بات ہو گئی، میں واش روم سے نکلا تھا، نماز پڑھا کے میں نکل گیا، لوگوں میں بات پھیل گئی، میں نے سوچا کہ اب وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے، میں نے اپنے شہر کو چھوڑ کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس مؤذن یا خادم نے کہا نہیں آقا آپ مجھے بتائیے بات کیا ہے، میرا دل ماننے کو تیار نہیں کہ آپ سے اس طرح کی کوئی غلطی سرزد ہوگی۔ مولانا نے کہا کہ ایک شرط پر بتاؤں گا، تم جا کر کسی کو نہیں کہو گے یا اس انسان کو نہیں ڈانٹو گے۔ مولانا نے کہا تم تو جانتے ہو میری عادت تھی، میں نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آتا تھا، گھر سے وضو کر کے میں مسجد کے لیے نکلا، راستے میں مجھے انجیکشن لینا تھا، میں نے انجیکشن لیا، انجیکشن کی روئی میرے جسم پر باقی تھی، لہذا مجھے شک ہوا کہ کہیں کوئی خون کا خطرہ نہ باقی رہے، میں واش روم گیا، روئی کو پھینکا اور میں نے صرف وہ جہاں پر انجیکشن لگا تھا اس مقام کو دھلا، چونکہ میں باوضو تھا، میں نے آ کے نماز پڑھا دی۔ میں تو طہارت کے ساتھ ہی تھا، لیکن دیکھنے والے نے غلط نتیجہ لیا، اس نے سوچا کہ آج مولانا نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی ہے۔ دیکھیں دو کردار، ایک مولانا کا کردار ہے جنہیں یہ تیار نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہوتے تو دلیلیں پیش کرتے، لوگوں کو جمع کرتے، کیا کہتے نہیں ایسے نہیں ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، یہ انسان جھوٹا ہے۔ مولانا کا اخلاق دیکھیے، وہ وہاں سے نکل گئے
اور اس آدمی کا اخلاق دیکھیے کہ جس سے یہ ایک غلطی چھپائی نہ گئی. خداوند عالم اگر ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے نکالنا چاہے تو ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. ایوب ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب اسی طرح سے چھپے رہے، حدیث میں کہا زندگی 3 طرح کی ہے. چہرے تو انسانی چہرے ہیں لیکن ان کے دل حیوانی دل ہیں. اور قبر انسان کو پکار پکار کر ہر دن 5 آوازیں دیتی ہے کہ 5 تحفے اگر تیار کر کے آؤ گے تو پھر تمہارے لیے قبر میں راحت ہوگی. انسان کی مشکل یہ ہے کہ وہ سوچنا نہیں چاہتا، وہ تفکر نہیں کرنا چاہتا. رسول اسلام نے بھی اپنے اصحاب سے پوچھا تھا بتاؤ جنت کا فاصلہ کتنا ہے. کسی صحابی نے کہا یا رسول خدا ہو سکتا ہے آج ہم سفر شروع کریں تو 2000 سال بعد پہنچے. کسی نے کہا نہیں ہو سکتا ہے 4000 سال بعد. کسی نے کہا 5000 سال. رسول اسلام نے کہا نہیں، صحیح جواب سنو، جنت کا فاصلہ 2 قدموں کا ہے. ایک قدم اگر تمہارے ڈیزائرز اور خواہشات پر رکھو گے تو دوسرا قدم تمہیں جنت میں پہنچا دے گا. انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا ہے اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے. قرآن کریم میں اور روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ تفکر کرو، ہمیشہ سوچو. یہاں تک جو ہے کہا گیا اِنَّا تَفَكُّرَ السَّاعَةِ افضل من عبادت السنہ. یہ 1 گھنٹے کے لیے سوچنا 1 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے. یا بعض روایات میں کہا گیا 1 گھنٹہ سوچنا 70 سال بیٹھ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی شاید اس لیے سوچنے پر اتنی اہمیت دی گئی. ہو سکتا ہے جو کام انسان 70 سال کی عبادت میں نہ کرے، انسان وہ 1 لمحے کے صحیح فکر کرنے سے حاصل کر لے. تاریخ میں بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہو مولا کائنات جنگ کے میدان میں ہیں، گھماسان لڑائی چل رہی ہے، مد مقابل آپ کے سامنے ہیں. مولا بھی اپنی تلوار چلا رہے ہیں، سامنے والا بھی اپنی تلوار چلا رہا ہے. ایک مرتبہ سامنے والا کہتا ہے کہ اے علی کیا تم اپنی تلوار مجھے دے سکتے ہو؟ مولا نے تلوار اس کے حوالے کی. اس نے کہا کہ اے علی تم کتنے بڑے بے وقوف ہو، تم نے ہتھیار میرے حوالے کر دیا. اب میں اگر چاہوں تو تمہاری جان لے سکتا ہوں. مولا کائنات نے کہا نہیں، تیرا یہ کہنا غلط ہے. نہ تو کسی کی زندگی بچا سکتا ہے، نہ تو کسی کی زندگی لے سکتا ہے. اگر وہ کسی کو مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے مٹا نہیں سکتی. اس شخص نے کہا اے علی آپ نے مجھے تلوار کیوں دے دی؟ مولا کائنات نے کہا کیا تو نے میرے بارے میں نہیں سنا؟ علی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس سے کوئی چیز مانگے اور علی اسے منع کر دے. اب جیسے ہی وہ شخص دیکھے دشمن ہے، 1 لمحے کے لیے فکر کی، 1 لمحے کے لیے تفکر کیا تو وہ سمجھ گیا. فوراً نیچے اترتا ہے، کہتا ہے یا علی مجھے آپ کے دین کا کلمہ پڑھائیے. تھوڑی دیر آدمی صحیح طریقے سے فکر کرے تو وہ کام جو آدمی سالوں سے نہیں کر پا رہا ہے، تھوڑی دیر فکر میں وہ کام کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کام کو انجام دے سکتا ہے. لیکن بتانے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ بتانے کا لہجہ صحیح ہو. دیکھیں میں کس سے بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھ کر حوضے کی بڑی بڑی بحثیں کروں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں، یہاں جو میں بات کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں میں جا کے میں وہ بات کروں گا تو پھر ان کو بھی میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا بات کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والے کا وزن اور سامنے والے کی عقل کتنی ہے. نہیں، پھر میں بات کو سمجھانے کے لیے ایران کا مشہور واقعہ ہے کہ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی دامد اللہ العالی ایک دن منسٹروں کے ساتھ اور بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک 4-5 سال کا بچہ جلسے میں داخل ہوتا ہے. دیکھیں عام دنیا کی حکومتیں الگ ہیں، اہل بیت کے نقش قدم پر چل کر حکومت کرنا اور ہے. دوسری جگہ جہاں بڑوں کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں بچے کا جانا بھی محال ہے. اب یہ 4-5 سال کا بچہ آغا کے پاس جاتا ہے، سلام کرتا ہے. آغا نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد پوچھا آغا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں.
آقا نے مسکرا کے کہا بتاؤ بیٹا تمہارا سوال کیا ہے؟ بچے نے پوچھا آقا مجھے آپ یہ بتا دیں کہ امریکہ آپ سے اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، ہم بھی اس سے کم نہیں ہے، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، لہذا وہ ہم سے ڈرتا ہے۔ نہیں، آغا نے اس چھوٹے سے بچے کو بڑے خوبصورت طریقے سے دو چیزیں سمجھائی۔ آقا نے کہا بیٹا دیکھو بات یہ ہے امریکہ اس لیے ہم سے ڈرتا ہے چونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آقا نے اس ایک جواب سے دو پیغام دیے، چھوٹے سے بچے سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا اور یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے چھوٹے بچوں کے اندر عقیدہ توحید کو راسخ کیا جائے، اور دوسری طرف دنیا عرب کے حکمرانوں کو یہ پیغام بھی دے دیا ارے ڈر بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو، تم بھی ہماری طرح اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، پوری دنیا تم سے ڈرے گی۔ لہذا انسان اپنی زندگی سوچ کر گزارے، غیر تفکر کے انسان زندگی گزارے گا چاہے 100 سال بھی عبادت کرتے رہے گا، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو نعمت عقل سے نوازا ہے، اسی لیے شاید اسلام میں شراب حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شراب انسان کو نشے کی حالت میں لے آتی ہے۔ اب جو انسان نشے میں چلا جاتا ہے پھر اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی ہے، لہٰذا اسلام نے کہا کہ شراب سے دور رہو۔ کیوں دور رہو؟ کیونکہ شراب کو پیو گے تو تم نشے میں آ جاؤ گے، اگر نشہ چڑھے گا تو پھر تمہیں صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوگی۔ لیکن میں کہوں گا دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، انہیں معلوم ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، شراب نہیں پینا چاہیے، لیکن ان کے اندر پھر بھی نشہ ہے۔ مولا کائنات نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یمبغی للعاقل ان یحترس من خمس، مولا کائنات نے کہا ہر عاقل انسان کو جس کے پاس عقل ہے اسے چاہیے کہ 5 طرح کے نشوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو پتا چلا نشہ صرف اس نجس لکوڈ میں نہیں ہوتا بلکہ دوسری بھی کچھ نشے کی چیزیں ہیں جو اس شراب سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لکوڈ پینے والا 2 گھنٹے کے لیے بے ہوش رہے، 3 گھنٹے کے لیے بے ہوش رہے، پھر اسے ہوش آ جائے، لیکن کچھ نشے ایسے ہیں کہ جن نشوں میں انسان ڈوب جاتا ہے تو پھر نکل نہیں پاتا۔ مولا کائنات نے انہی نشوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ 5 نشے ایسے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں وہ 5 نشے داخل ہو جائے تو پھر انسان کا صحیح راستے پر آنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مولا سے پوچھا مولا بتا دیجئے وہ 5 نشے کون سے ہیں؟ مولا نے کہا دیکھو شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک نشہ پہلا نشہ ہے سکر المال۔ انسان اگر دولت اور اگر خدا نے دولت دی تو خدا کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس لائق سمجھا کہ آپ کے حوالے اللہ نے اپنی امانت دی۔ اور یہ بات بھی بتاتا چلوں، بعض لوگ دولت آ جاتی ہے سوچتے ہیں میرا پیسہ ہے، خدا نے کیا کہا مما رزقناہم ينفقون، رزق تم نے نہیں کمایا ہے، ہم نے چاہا تو تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب تمہاری زندگی جو ہے زندگی میں تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ تم انفاق کرو، دولت کو صندوقوں میں رکھ کر تالے نہ لگاؤ بلکہ اسے صحیح جگہ پر خرچ کرو۔ ہاں خدا نے یہ بھی ضرور کہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو حرام سے مال کماتے ہیں آ کر صحیح راستے میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ نہیں، خدا نے کیا کہا، یہ نہیں کہا تمہارے مال میں سے دو، خدا نے کہا خبردار اگر جو ہے حرام مال ہے تو ایسے مال کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، تم کو تمہارا مال مبارک ہو۔ خدا نے کہا مما رزقناہم، میں ایسے مال سے انفاق کا حکم دے رہا ہوں جو رزق حلال طریقے سے میں نے تم تک پہنچایا ہے۔ بہت سارے لوگ تاریخ میں آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس دولت آئی تو وہ بہک گئے۔ مثال کے طور پر قارون کو لے لیجئے، جناب موسیٰ کا رشتہ دار بھی ہے، اچھی دوستی بھی ہے، اور حتیٰ کہ جناب موسیٰ نے اسے کیمسٹری کا کچھ علم بھی سکھایا
اور اسی علم کے ذریعے سے اتنا دولت بند بنا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی. جب جناب موسیٰ کی وجہ سے اس نے اتنی زیادہ دولت کمائی اور جناب موسیٰ نے اس سے ایک دن کہا کہ اے قارون اللہ کا حکم ہے کہ تم زکوٰۃ نکالا کرو. قارون نے پوچھا اچھا زکوٰۃ بھی ہوتی ہے کوئی چیز؟ موسیٰ کتنا نکالنا ہے؟ سوچا اگر چھوٹا موٹا ہے تو 2.5%. پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا, بعد میں جاتا ہے حساب کرتا ہے تو دیکھتا ہے 2.5% بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کہتا ہے اگر نہیں دوں گا تو بدنام ہو جاؤں گا, لوگ کہیں گے کہ یہ قارون کنجوس ہے. اس نے کہا ایک ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس نے کہا ایک کام کرتے موسیٰ کو بدنام کر دیتے, جب موسیٰ بدنام ہو جائیں گے کوئی ان کے بات پہ یقین نہیں مانے گا تو میرا مال بھی سیو ہو جائے گا. اس نے ایک فاحشہ عورت کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ کل موسیٰ جب تقریر کر رہے ہوں گے تجھے آ کر یہ کہنا ہے. اتفاق سے اس دن جناب موسیٰ زنا کے احکام بیان کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ زنا کا کتنا بڑا عذاب ہے. اسی محفل سے وہ عورت بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے موسیٰ یہ جو تم بیان کر رہے ہو تمہارے لیے بھی ہے یا تمہارے لیے نہیں ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا ہاں ضرور میرے لیے بھی ہے. تو پھر اس عورت نے فوراً جناب موسیٰ پر الزام لگا دیا. جناب موسیٰ نے کہا بار الہ یہ فاحشہ عورت مجھے پتا ہے کہ یہ خود نہیں آئی ہے بلکہ قارون نے اپنی دولت کو بچانے کے لیے اسے میرے خلاف بہکا کر بھیجا ہے. بار الہ پروردگارہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں تیرا نبی ہوتے ہوئے کوئی میری عصمت پر انگلی اٹھائے. بار الہ پروردگارہ قارون کو اور اس کی دولت کو ابھی نیست و نابود کر دے. بس موسیٰ کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی, قارون اپنے خزانوں کے سمیت زمین میں دھس گیا. دھس رہا تھا تو سمجھ میں آیا, دیر سے سمجھ میں آیا. اب آواز دیتا ہے موسیٰ مجھے بچا لو, موسیٰ مجھے بچا لو, موسیٰ مجھے بچا لو. بچنے کا نام نہیں, دھس گیا. اب خدا کہتا ہے کہ اگر قارون نے جو 70 مرتبہ موسیٰ کو پکارا, اگر صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی مجھے جو ہے پکارتا تو تب بھی اس کے بچنے کی امید باقی تھی. لہذا انسان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو مال کی مستی سے دور رکھے. مولا نے 5 نشے ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی سکر الخدور آ جاتا ہے. انسان کو شراب کے نشے سے کم نہیں ہے. انسان اگر کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اپنے آپ کو خادم سمجھے تو زندگی کامیاب. ذہن میں یہ خیال آئے اب میں بڑا ہوں تو وہیں سے اس کی بربادی کے دن شروع ہو جاتے ہیں. مولا نے کہا کہ دوسرا نشہ القدرہ, اگر پوسٹ ملے کرسی ملے تو خدا کا شکر ادا کرو, اپنے آپ کو سجدے میں لے جاؤ کہ خدا نخواستہ اگر ہم کرسی کے نشے میں چھا گئے تو پھر ہماری زندگی برباد ہو جائے گی. تیسرا نشہ مولا نے کہا ینبغی للعاقل ان یحترس من 5 سکر المال و سکر القدم کا نشہ. اگر 2-4 کتابیں 10 کتابیں 12 کتابیں آپ نے پڑھ لی, کسی نے آپ کی تعریف کر دی, اگر مثال کے طور پر کسی نے کہا مولانا آپ نے آج کیا مجلس پڑھی, اب میں خوش ہو گیا, کمرے میں گیا, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, سوچ رہا ہوں اس آدمی نے ایسے تعریف کی, اس آدمی نے یہ تعریف کی. اگر میں تعریف کے نشے میں رہ جاؤں, اخلاص بھی گیا, جو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب بھی گیا اور میں نشے میں چلا گیا. اگر میں بجائے اس کے کہ خوش ہو جاؤں اپنے آپ کو سجدے میں لے جاؤں, مالک کا شکر ادا کروں اور خدا سے دعا کروں بار الہ میرے پاس علم کا ایک خطرہ بھی نہیں ہے, اگر تو چاہے تو مجھے علم کے کچھ خطرے اور عطا فرما, اگر یہ دعا رہی تو پھر انسان کی زندگی کامیاب. مولا کائنات نے کہا 5 نشوں سے بچو, سکر المال, سکر القدرہ, سکر العلم. پھر اس کے بعد مولا نے کہا سکر المدح, جو بات میں نے ابھی بتائی, تعریف کا نشہ. آج کل لوگوں کی کمی نہیں ہے, کچھ لوگ تو واقعاً تعریف کرتے ہیں, کچھ لوگ چڑھانے کے لیے, پھلانے کے لیے یا اپنا غلط مقصد حاصل کرنے کے لیے بھی تعریف کرتے ہیں. یعنی جب وہ زبان چلاتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ابھی تو میں زبان چلا رہا ہوں, بعد میں اپنا کام کروں گا, جب وقت آئے گا تو پھر میں اپنا کام لوں گا. نہیں,
जवानों को समझाने के लिए फिर एक छोटी सी दास्तान का सहारा, इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी। ये भी एक जो है मसनूई दास्तान है कि एक जगह पर एक मुसाफिर जाता है किसी शहर में, देखता है कि वहां पर एक चाय की दुकान है। पुराने जमाने में तो हर जगह हुआ करती थी, खुसूसन इंडिया पाकिस्तान में अभी भी है। ये जाता है चाय की दुकान में, बैठता है, चाय पीता है। पहले दिन थोड़ी देर बैठा, आधा घंटा सोचता रहा, घर वापिस आ गया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, पहले दिन वो आधा घंटा बैठा था, अब दूसरे दिन 1 घंटा बैठा और चार चाय पी। दुकान वाला खुश हो गया, पता नहीं इससे पहले भी दुकान नहीं चलती थी, लेकिन ये मुसाफिर आया है, घंटा 2 घंटा बैठता भी है, चाय भी ज्यादा पी रहा है, चलो मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा। तीसरे दिन आता है, 4 घंटे बैठता है। 5वें दिन से आधा दिन वही चाय की दुकान पर गुजारता है। आता है, बैठता है, कुछ नहीं कहता है, आता है, बैठता है, एक चाय खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी खत्म हुई। अब ये चाय पीता जाता है, अपना टाइम पास करता है, चला जाता है। अब दुकानदार खुश कि वो तो दुआ कर रहा था कि ये मुसाफिर शहर छोड़कर ना जाए, या ऐसे ही रहे ताकि मेरी दुकान आबाद रहे। कुछ दिन ये आता रहा, चाय पीता रहा। 4, 5, 6, 7, 8 दिन के बाद अब इसने बिल्ली को देखना शुरू किया। वहां पर एक बिल्ली भी थी, बिल्ली थी, उसके सामने एक प्याला होता था, मालिक दूध डालता था, वो बिल्ली दूध पीती थी। घंटों उस बिल्ली को देखता था, चाय पीता था, चला जाता था, आता था, बिल्ली को देखता था, चला जाता था। अब एक अरसा गुजरने के बाद इसने तारीफ शुरू की कि तुम्हारी चाय इतनी अच्छी होती है, तुम्हारे, हत्ता की बिल्ली की तारीफें भी शुरू कर दी कि तुम्हारी इतनी अच्छी है। उसने कहा चलो अच्छा है, तारीफ ही कर रहा है, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अब एक अरसा गुजरने के बाद 2 महीना 3 महीना वो वहीं पर बैठा रहा। उसके बाद एक दिन मालिक से कहता है, अच्छा मैं हर दिन तुम्हारी बिल्ली को देखता हूं, तुम्हारी बिल्ली मुझे पसंद आ गई है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बिल्ली मुझे बेच दो। उसने कहा कोई मसला नहीं, बिल्ली बेचूंगा, लेकिन ज्यादा कीमत में बेचूंगा, क्योंकि ये मैंने पाला है और मुझे इससे मोहब्बत है। अगर तुमको पसंद आ गई है तो नॉर्मल कीमत पे नहीं, तुमको 10-12 गुना कीमत पे बेचूंगा। मिसाल के ऊपर 100 रुपए की थी तो उसने कहा 1000 रुपए की बेचूंगा। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैं 1000 रुपए की बिल्ली लेने के लिए तैयार हूं। अब इसने बिल्ली खरीद ली। जाते जाते कहने लगा, अब जब बिल्ली ही नहीं रहेगी फिर दोबारा जाके प्याला कौन खरीदे दूध के लिए। उसने कहा कि वो जो टूटा हुआ प्याला है वो भी दे दो, फ्री में दे दो, ताकि मैं इसी में बिल्ली को दूध पिला सकूं, और बिल्ली को भी अच्छा लगेगा कि जिस प्याले में वो मुद्दतों से दूध पी रही है उसी प्याले में दूध पिलाया जाए। अब पहले ये पैसे जो हाथ में थे, दुकान वाला जेब में रख लेता है। जेब में रख के क्या कहता है पता है? कहता है कि क्या मैं तुम्हें मेरी शक्ल से बेवकूफ लगता हूं? अरे इसी प्याले को बता बताकर मैंने अब तक 200 बिल्लियां बेच दी है। बात यह थी कि आने वाला सुनार था, पहले ही नजर में पहचान गया सामने जो रखा है सोने का प्याला है, और दुकान वाले ने इसीलिए सोने का प्याला रखा था ताकि सामने वाला इसकी लालच में को खरीद ले। जब बिल्ली बिक जाएगी 10 गुना कीमत आ जाएगी, प्याला पूछेगा, ये इनकार कर देगा, तो इसे चाय पिला रहा है ताकि वक्त आने पर इसका मतलब हासिल हो जाए। इससे ये दर्श मिला, दुनिया में सामने वाले को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, हर पहाड़ के ऊपर भी एक पहाड़ होता है। मौला ने कहा अगर चाहते हो कि सही जिंदगी गुजारो तो 5 तरह के नशे से अपने आप को दूर रखो। पहला नशा शुक्रुल माल, दूसरा नशा शुक्रुल कुदरा, तीसरा नशा शुक्रुल इल्म, चौथा नशा शुक्रुल मद, और 5वां नशा शुक्रुल शबाब, जवानी का नशा। इंसान जब जवान होता है तो उसके ऊपर एक तरह का नशा तारी होता है, उसे समझ में नहीं आता सही क्या है और गलत क्या है। जब धीरे धीरे उम्र ढलती है, बुढ़ापे की तरफ उसका सफर शुरू होता है, तब उसे पता चलता है कि जवानी कितनी बड़ी अजीम नेमत थी और मैंने अपनी जवानी को किस तरह से गंवा दिया है। देखिए हमारे बुजुर्गों के पास तजुर्बा बहुत ज्यादा है। जवानों से कभी कभी वो कहते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जवान सुनने के लिए तैयार नहीं। जवान गर्चे जाहिर में ना बोले, सोचता है इस बुड्ढे को क्या पता, ये पुराने जमाने के हैं, उस जमाने की बात और थी, इस जमाने की बात और है। नहीं, बुजुर्गों के पास तजुर्बा है,
اور ہمیں چاہیے کہ ان کے تجربات سے ہم درس حاصل کریں، چونکہ جس منزل میں ہم بعد میں پہنچنے والے ہیں انہوں نے پوری دنیا دیکھ کر اس منزل میں اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے۔ پھر جوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال، انشاءاللہ یہی میری آج کی آخری بات بھی ہوگی، پھر میں ایک سٹوری سناؤں گا۔ میں اس لیے سٹوریوں کا زیادہ سہارا لے رہا ہوں تاکہ مدتوں تک نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ چیز باقی رہے۔ ایک داستان یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ پر ایک دادا اور پوتا رہا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے دادا بیٹے سے بھی زیادہ اپنے پوتے سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے یہاں مثال بھی مشہور ہے، انسان کو اصل سے زیادہ اس کا بیاس جو ہے اچھا لگتا ہے۔ ہر دادا اپنے پوتے سے محبت کرتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک دادا بھی تھا، ایک پوتا بھی تھا، اور دادا پوتے میں بہت زیادہ محبت تھی۔ پوتا یہ سمجھ رہا تھا دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو میرا دادا کرتا ہے، اور دادا بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی میرے لیے عزیز ہے تو وہ میرا پوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، دادا کا آم کا باغ تھا، فصل لگی، آم توڑے گئے۔ اب پوتے نے کہا دادا آج گھر آم لے کر آئیں گے، جب آم لے کر آئیں گے تو اچھے اچھے آم میرے حوالے کریں گے۔ وہ وقت بھی آیا، آم کو توڑا گیا، اس کے گھر میں آم آئے۔ اب پوتا اس انتظار میں ہے کہ آم سب سے پہلے دادا مجھے دیں گے، اور معمولی آم نہیں دیں گے بلکہ فصل کا سب سے بہترین آم جو ہوگا وہ دادا میرے حوالے کریں گے۔ پوتا اس انتظار میں بیٹھا ہے، سامان اترا، سارے آم آنگن میں رکھے گئے۔ جب آم بانٹنے کا وقت آیا تو دادا نے جو اچھے آم تھے اس کے اوپر ایک تھیلا اڑا دیا، کور کر دیا اسے، اور بالٹی میں جو زخمی آم لایا تھا کھیت سے ایک آم کو اٹھایا، ایک چھری لی، اس کے زخم کو کاٹا اور کٹا ہوا آم کہا پوتا میں تجھے سب سے زیادہ چاہتا ہوں، یہ آم تیرے لیے۔ پوتے نے کہا نہیں نہیں، ابھی تک میں یہ سوچ رہا تھا دادا کو مجھ سے پیار ہے، آج مجھے پتا چلا کہ دادا کو مجھ سے پیار نہیں ہے بلکہ میرے دادا کو مجھ سے زیادہ اپنے کھیت، اپنی فصل اور اپنے آموں سے پیار ہے۔ آپ بھی سنیں گے تو یہی کہیں گے نا، اگر پوتا اتنا عزیز تھا تو اچھا آم اٹھا کے دے دیتا۔ پوتے کو چاہنے کی دلیل یہی ہوتی کہ وہ اچھی چیز کو پوتے کے حوالے کرتا۔ پوتے نے اپنا منشور اور اپنا ارادہ ظاہر کیا، کہا کہ آج تک جو سوچ رہا تھا وہ غلط تھا، دادا مجھ سے محبت نہیں کرتے، دادا کو محبت ہے تو اپنے فصل سے محبت ہے۔ کسی نے جا کر اس کے دادا سے بات کی، کہا کہ بھائی اپنے بچے کا دل توڑ دیا، آم کی قیمت ہی کتنی ہوتی ہے، 2 4 5 آم جو اچھے آم تھے وہ دے دیتے، ابھی بچے کا دل ٹوٹ گیا، وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اب دادا نے کہا بچہ اگر کہتا ہے تو کہنے دو، چونکہ بچے کے پاس ایکسپیرینس اور تجربہ نہیں ہے، میرے پاس سالوں کا تجربہ ہے، میں سالوں سے کھیتی کر رہا ہوں، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب آم کی فصل لگتی ہے تو اچھا پھل وہ نہیں ہوتا جو صحیح سالم ہوتا ہے، بلکہ میٹھا اور مزیدار پھل وہ ہوتا ہے کہ جس پر پرندہ اپنی چونچ مارتا ہے۔ لہذا جب آم دینے کا وقت آیا تو میں نے اپنے پوتے کو اپنے نظریے کے مطابق بہترین آم دیا ہے، لیکن بچے کے پاس تجربہ نہیں ہے، نادان ہے، اس نے اپنی نادانی میں یہ سمجھا کہ دادا کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اگر غور و دقت کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور مخفی رہتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب جوان ہے تو بزرگوں کے تجربے سے درس حاصل کرے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جوانی کے بارے میں انسان سے قیامت میں 2 مرتبہ سوال ہوگا، یعنی ایک مرتبہ پوری عمر کا سوال ہوگا، پھر ایک مرتبہ الگ سے بلایا جائے گا، بلانے کے بعد انسان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اپنی زندگی کو کہاں پر بسر کیا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی حیات طیبہ بن جائے تو حیات طیبہ کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے عقل کو کام میں لائے۔ اگر عقل کو کام میں نہیں لائے، خدا نہ خواستہ اگر ظاہری شراب میں مبتلا ہو گیا تب بھی زندگی برباد، اگر ان 5 نشوں میں سے ایک نشے میں مبتلا ہو گیا تب بھی زندگی برباد۔ اگر یقین نہ آئے تو کربلا آ کر دیکھیے، جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل آئے تھے،
5 नशों में चूर थे। कुछ ऐसे लोग थे जो ज़ाहिरी जो माल के लिए आए थे, हम करबला के, यहाँ तक के कुछ कबीलों में लड़ाई हुई, फिर तकसीम हुआ कि कबीला हुज़ैरन को कुछ जो है सर दिए जाए और कबीला बनी असद को कुछ जो है सर दिए जाए। देखिए मैं ये भी बताता चलूं, बनी असद से ये मत समझिए कि आप सारे लोग अच्छे थे या सारे लोग खराब थे। बनी असद में 4 बहुत खराब थे। आप नाम सुनेंगे, एक नाम उनमें से है हुरमला, जिसने जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम पे तीर चलाया, ये भी कबीला बनी असद का था। दूसरे वो अशखास थे जिन्होंने कहा हम जंग में साथ नहीं देंगे, खामोशी से दूर जाकर इंतजार करेंगे, जब इमाम शहीद हो जाएंगे तो आकर हम लाशों को दफनाने की कोशिश करेंगे। ये वही कबीला बनी असद है जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिफारिश की थी। और इसी कबीले बनी असद के कुछ लोग अच्छे भी थे, जैसे जनाबे हबीब इब्ने मुजाहर। इससे ये बात पता चली कि अगर हम किसी खानदान में, किसी घर में एक आदमी बुरा निकल गया तो अब उसका ताना पूरे खानदान को पूरी जिंदगी नहीं दे सकते। हो सकता है घर में 2 लोग अच्छे आए थे, वो लोग तरह तरह के नशे में चूर थे। कुछ लोग ऐसे आए थे कि जिन्हें ये लालच था कि हम करबला जाएंगे तो हमें माल मिलेगा, माल के नशे में डूब गए। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि सामने फर्जंद रसूल जो है खड़ा हुआ है। कुछ लोग शुक्रुल खुदरा, उमर साथ कल मैंने बयान किया, उमर साथ को क्या ख्वाहिश थी? पैसे की कमी थी? नहीं। शोहरत चाहिए थी? नहीं। उसे पोस्ट और मनसब और कुर्सी का शौक था, लिहाजा वो इस कुर्सी के नशे में डूब गया तो उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। तीसरा नशा शुक्रुल इल्म, कूफे में बहुत सारे ऐसे काजी थे जो मशहूर थे, लेकिन जब वक्त कादी शुरैह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जिहाद करने का फतवा सादे दिया। जब इंसान अपने इल्म के नशे में चूर हो जाता है तो फिर वक्त के इमाम के खिलाफ भी फतवों को जारी करता है। कुछ लोग ऐसे थे जो तारीफ के लिए आए थे, हमारी तारीफ होगी कि हमने इतनों को मारा, हमने उतनों को मारा। देखिए सारे के सारे लोग ओहद का, बद्र का बदला लेने के लिए नहीं आए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्हें मालूम ही नहीं था कि हुसैन कौन है, वो सिर्फ अपनी तारीफ के लिए आए थे। इसीलिए रिवायतों में मिलता है शाम की औरतों ने मन्नतें मांगी थी और कहा था कि अगर शहजादे यजीद का लश्कर हुसैन के ऊपर गालिब आ जाएगा और वो हुसैन को कत्ल करने में कामयाब हो जाएगा तो हम 1 महीना 2 महीना पाकिस्तान में आपको मिलेगी कि आशूर के दिन लोगों को पता नहीं था। लोगों ने सोचा ये हमारा हाकिम है जो आ रहा है, उसका इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया था कि आने वाला बाकी इंसान है, आने वाला दीनदार इंसान नहीं है। सब गए थे ताकि हम जाए, हमारी तारीफें हो कि हमने इतनों को मारा। और करबला में कुछ जवान भी ऐसे थे कि जिन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल सही जगह पर नहीं किया। क्या ऐसे हो सकता है कि कोई जवान अपनी ताकत का इस्तेमाल 4 साला बच्ची पर करे? क्या यह माकूल बात है? कोई भी अक्ल रखने वाला इंसान क्या इस बात को गवारा करेगा कि हुरमला जैसा मशहूर तीर अंदाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शिशमाहे जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम के गर्दन पर तीर लगाएगा? क्या कोई माकूल इंसान होता तो 70 के मुकाबले में 30,000 का लश्कर लेकर आता? शोहदा को तो शहीद किया, अगर इनके अंदर अक्ल होती तो क्या ये बेवाओं पर, खवातीन पर, यतीमों पर, बच्चों पर रहम नहीं करते? किसी चीज को नहीं देखा, क्योंकि ये दुनिया के नशे में गर्क हो चुके थे। इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था कि सामने फर्जंद रसूल है, जहरा की बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्होंने कहा हमें कुछ नहीं देखना है, आंख पर पट्टी बांधी, हदफ एक ही था कि लाखों का लश्कर मिलकर हुसैन और हुसैन शहीद कर दे। वो वक्त भी आया कि 9 मुहर्रम अलैहिस्सलाम के साथ क़ियाम हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक माँ की आवाज सुनी जो अपने ये वसीयत कर रही
رہی ہے کہ اے محمد، کل ماموں پر بڑا سرے لڑتے فرات تک پہنچا، ماں تمہارے دودھ کو نہیں بخشے گی۔ جب روز عاشور اور نہ محمد ماموں کے قریب آتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ماموں جان، ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا کہ اے بیٹا، میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دوں؟ ارے پہلے جاؤ اپنی ماں زینب سے اجازت لے کر آنا۔ اب بچوں نے کہا ماموں، ہماری ماں نے ہمیں جنگ کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ آزادارو، وہ وقت بھی آئے کہ جب زینب کے دو لال گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک کو عباس نے سوار کیا اور دوسرے کو حسین نے سوار کیا۔ یہ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے جنگ کے میدان میں پہنچے، جنگ کرتے رہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے کہا ارے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، اگر ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو چاروں طرف سے حملہ کرو۔ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، زینب کے لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی اے ماموں جان، ہماری نصرت کے لیے آئیے۔ ادھر عباس و حسین اور نو محمد کے قریب پہنچے۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا اے ماموں جان، جب ہمارے لاشوں کو قیام حسینی میں لے جانا، ماں کو ہمارا پیغام دینا کہ ہم نے فرات کا ایک بوند بھی نہیں پیا ہے۔ آزادارو، وہ مرحلہ بھی آیا کہ ایک ہاتھ میں غازی عباس نے ان کے لاشے کو اٹھایا اور ادھر امام حسین نے محمد کے لاشے کو اٹھایا۔ قیام حسینی میں زینب کے لالوں کا لاشا پہنچا۔ امام نے آواز دی ذرا میری بہن زینب کو بلانا۔ زینب بچوں کے لاش پر آتی ہے، ایک ہاتھ ان کے لاشے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا، سجدے میں سر لے گئی، کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان، بار الہ زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ زینب نے اپنے بچوں کا ماتم کیا ہو۔ زینب آخر ماتم بھی کرے تو کیسے کرے؟ زینب نے رسول کو جاتے ہوئے دیکھا، صبر کا دامن تھاما، ماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا، زینب نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ زینب کے آنکھوں کے سامنے مولا زخمی حالت میں اس دنیا سے گئے، زینب نے صبر کیا۔ زینب کے سامنے بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے، زینب نے صبر کیا۔ ارے زینب ہر مرحلے پر صبر کرتی رہی، بازار شام گئی، زینب نے صبر کیا، کوفے کا بازار زینب نے صبر کیا، قید خانہ زینب نے صبر کیا۔ ارے رہائی کے بعد جب مجلس برپا ہوئی اور نہ محمد کے سر آئے، زینب نے صبر کیا۔ زینب کا صبر اس وقت ٹوٹا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا، زینب اور نہ محمد کے حجرے میں گئی، چھوٹے چھوٹے کرتے دیکھے، کہا اے او نہ محمد، ماں کو معاف کر دینا، اے او نہ محمد، تم پر گریہ نہ ہو سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔